الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا محمد بن عبد الله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وقال الله تبارك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد كله ألا وهي القلب رواه البيهقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمر کو بڑھایا اور ہمیں اس سال کا رمضان ملا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گزشتہ رمضان پایا اور گزر گئے، خود میرے والد بھی۔ یہ ہم لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے کہ آج ہم زندہ ہیں اور اس ماہ میں سانس لے رہے ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت کا بار بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت سے رکھا، زندہ رکھا اور اس مہینے کو پھر ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر کے آئے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں بے پناہ درود بھیجنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص، جو مومن مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، یعنی اللہ سے ایک مرتبہ میرے لیے دعا کرتا ہے، میں اس کے لیے 10 مرتبہ دعا کرواتا ہوں۔ تو اس حیثیت سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی آدمی کو بڑا درود یاد نہیں تو کم سے کم اتنا ہی کہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے۔ جب بھی نام آئے یہ کلمہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک موقع پر جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر چڑھ رہے تھے جمعہ کے دن، اس دن 3 باتیں فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے والے اس ممبر پر 3 سیڑھیاں چڑھیں۔ پہلے سیڑھی پر جب چڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا اللہ کی لعنت نہ ہو اس شخص پر اور جہنم میں نہ ڈال دیا جائے کہ جب اس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو اس بد دعا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ دوسرے زینے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بدبخت کو جہنم کی آگ کا مزہ نہ چکھائے جس کی زندگی میں اس کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک زندہ رہے اور وہ شخص ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بد دعا پر بھی آمین کہا۔ پھر جب تیسرے زینے پر چڑھے ممبر کے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وہ مومن جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے جنت نہ خرید پائے تو کیا اس شخص کے لیے بد دعا اور اللہ کی لعنت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر بھی آمین فرمایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آئے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ان پر اللہ کی رحمتوں کی دعا کرنی چاہیے۔ آج چوتھا روزہ ہے، رمضان کی
بڑی اہمیت ہے۔ ایک عام آدمی بھی رمضان کے مہینے میں ایسے لباس اختیار کرتا ہے کہ ایک عام آدمی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کسی دوسرے دھرم اور مذہب کا ماننے والا ہے، وہ یہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ محلہ اسلام اور مسلمان والوں کا ہے۔ ایک طرف اس طرح کی اہمیت ہے اور اس طرح سے ہم اپنے جسم کے اوپر کپڑے ڈالتے ہیں اور ایسا ماحول بناتے ہیں کہ دوسروں پر فرق پڑتا ہے۔ دوسرے ہمارے بہت بدنصیب ایسے بھی بھائی ہیں کہ اس مہینے کے اندر وہ ذرا بھی تبدیل نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہیں کرتے۔ رمضان کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی برکت پر بہت ساری باتیں آئیں گی۔ آج جس اہم بات کی طرف آپ تمام کے سامنے ہمیں اپنی بات رکھنی ہے، آپ تمام کو متوجہ کرنا ہے، اس کا اگر کہا جائے کہ ٹاپک کیا ہے، موضوع کیا ہے، تو وہ دل ہے۔ آج کے خطبے کا موضوع دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو طرح کے انسانوں کا ذکر فرمایا اور دو طرح کے دلوں کا ذکر فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس کا دل صحیح ہو گیا وہ کامیاب ہے، اس کا ہر عمل کامیاب ہے، اس کا ہر عمل قبول ہے، اس کی ہر نیکی قبول ہے، اور جس کا دل بگڑ گیا اس کا ہر عمل بیکار ہے اور اس کی ہر نیکی اللہ تعالیٰ ٹھکرا دے گا اور اسے جہنم میں ڈال دے گا، اس کی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کی چند آیتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا دل کیسا ہے اور ہمارا دل کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن کا دل کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی آیت جو سورہ قاف کی ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں کون کامیاب ہوگا، کون اللہ کی جنت کو پائے گا اور کون جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کہا کہ وہ شخص جو دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتا تھا، اللہ کو بغیر دیکھے جنت کو مانتا تھا، جہنم کو مانتا تھا، جبکہ اس بندے نے جنت اور جہنم نہیں دیکھا تھا۔ وہ قبر کے عذاب کو مانتا تھا، جبکہ اس نے قبر کی زندگی ابھی نہیں دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جس کا دل ایسا ہو، نرم ہو اور اس کے اندر اللہ کا ڈر ہو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہو اور اس دنیا میں بھی اس کا دل اللہ سے ڈرتا رہتا تھا، ایسا شخص اس دن کامیاب ہوگا۔ اور کہا کہ وجاء بقلب منیب، اور وہ شخص جب اسے یہ سنایا جائے گا کہ تجھے تیرے رب سے ملنا ہے، تو حشر کے میدان میں وہ شخص، وہ مومن جو اس دنیا میں غیب پر ایمان رکھتا تھا، اللہ پر، جنت پر، جہنم پر، قبر کے عذاب پر، اپنے اعمال کے حساب دینے پر یقین رکھتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ اکڑ کر کے اپنے رب کے پاس جائے گا۔ کہا کہ ایسے دل کے ساتھ جائے گا اپنے رب کے پاس چلتا ہوا، ایسے لگ رہا ہے کہ بالکل جھکا ہوا، بالکل دبا ہوا، بالکل ناتواں اور کمزور، کوئی مغرور شخص نہیں بلکہ بالکل کمزور، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، اپنے حساب کی پوٹلی لیے اس کے سامنے جا رہے ہیں کہ ہم نے اس 24 گھنٹے کے اندر کیسے اعمال کیے، ہماری رات کیسی گزری جبکہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، ہمارے والدین بھی سو رہے تھے الگ کمرے میں، ہمارا بھائی بھی الگ کمرے میں سو رہا تھا، ہماری بہنیں بھی الگ کمرے میں سو رہی تھی، ہمارے پڑوس کے لوگ بھی سوئے ہوئے تھے، پوری دنیا سو رہی تھی اور ہم برائی کر رہے تھے، پوری دنیا سو رہی تھی، یا ہم اللہ کے سامنے مصلی پر کھڑے ہو کر اس سے گر گرا رہے تھے، یا اس سے توبہ کر رہے تھے، اس سے معافی مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مومن بندہ اس دن جب حاضر ہوگا تو اس طرح سے حاضر ہوگا۔ تو جو شخص اس طرح سے حاضر ہو اور اس طرح سے اپنے دل کو
اس دنیا کے اندر رکھے دراصل وہی کامیاب ہے۔ تو من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، کہ جو شخص جس کا دل روئے اللہ کے ڈر سے، اس کا دل کپ کپا جائے اور کوئی بھی نیکی کرنے پر اس کا دل خوش ہو جائے اور کوئی بھی بدکاری کرنے پر اس کا دل بالکل گندا ہو جائے اور اس کا ذہن اور دماغ بالکل یہ سوچنے لگے کہ آخر ہم نے یہ کون سا گناہ کر دیا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی بندے کے لیے ایک حدیث فرمائی، اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ عرش کے میدان میں 7 ایسے لوگ ہوں گے عرش کے دن جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، دھوپ کی تمازت اتنی ہوگی، اس کی شدت اتنی ہوگی کہ کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ قیامت کی شدت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو اس کی شدت اتنی ہوگی کہ وہ اپنے حمل کو جن دے گی، اس کا بچہ اس کے پیٹ سے گر جائے گا۔ یہ شدت ہے اور اس طرح کی شدت ہے۔ اس شدت میں 7 ایسے معزز لوگ ہیں جن پر اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ ایسا شخص جو خالی یعنی تنے تنہا، وہاں پر کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا اپنے کمرے میں ہے یا اکیلا کسی جگہ ہے، مسجد میں ہے، مصلی پر ہے، کہیں بھی ہے، بس وہ ہے اور اس کا رب ہے۔ ایسی حالت میں وہ اللہ کو یاد کرے اور اس کے آنکھوں سے آنسو ڈبڈبا جائے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اللہ کو یاد کرے تنہائی میں اور اس کی آنکھیں روئے، اس کا دل روئے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی ایسا بنائے اور ہماری آنکھوں کو بھی ایسا بنائے کہ تنہائی میں اپنے آنکھوں سے اور کانوں سے اور ہاتھوں سے اور نہ جانے جسم کے کس کس عضو سے گناہ کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے ایسے حاضر ہو جائیں کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو گر جائے اور عرش کے دن اللہ کا سایہ مل جائے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سورہ یاسین کی ہے کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت ہو رہی ہے کہ اے نبی، آپ دعوت و تبلیغ میں اس طرح سے لگے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنے جان کو بھی دے دیں گے۔ آپ تو صرف اسی شخص کو ڈرا سکتے ہیں اللہ کے وعید سے، اللہ کے جہنم سے، اللہ کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے، جو اس ذکر کی پیروی کرنا چاہتا ہے، قرآن کی باتوں پر عمل کرنا چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا نہیں جانتا اور نہیں چاہتا، اپنے دل کو اس طرف متوجہ نہیں کرتا، اسی طرح قرآن کریم کی باتوں پر عمل کرنا نہیں چاہتا، اس کو آپ نہیں ڈرا سکتے ہیں۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، کہا کہ وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتا رہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا کہ جس شخص کا ایسا دل ہو جو اللہ کو بغیر دیکھے ہمیشہ 24 گھنٹہ ہر سیکنڈ ڈرتا رہے، فبشرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بشارت دے دیجئے بمغفرۃ، اللہ کے بخشش کی، اللہ کی معافی کی کہ تمہیں اللہ نے معاف کر دیا، واجر کریم، اور بہت ہی بڑے بدلے کی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں بدلے سے بھی نوازے گا اور تمہاری معافی بھی کر دے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، منافقین، کافرین اور مشرکین کے سلسلے میں قرآن کریم میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ ان کے پاس ایسے دل ہیں کہ اس دل سے یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن ان آنکھوں سے یہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس اللہ نے کان تو دیا ہے لیکن ان کانوں سے یہ کچھ سنتے نہیں ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں،
یہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ آج ہمیں غور کرنا ہے ایک مومن کو اس مسجد میں بیٹھ کر، کیا ہم نے اپنے کان کو ایسا نہیں بنا لیا؟ کیا ہم نے اپنے آنکھوں کو ایسا نہیں بنا لیا؟ کیا ہم نے اپنے دل کو ایسا نہیں بنا لیا؟ کیا ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے؟ جب ہمیں کوئی دین کی بات سمجھائی جاتی ہے تو ہم سمجھنا چاہتے ہیں؟ نہیں سمجھنا چاہتے تو ہم بھی انہی کافر اور مشرک کی طرح ہے، اور ہمارا بھی ساتھ اس دن انہی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کیا ہم نے اپنے کان کو ایسا نہیں بنا لیا کہ پوری دنیا کی بات سنتے ہیں، پوری دنیا کی بات سنتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات سننا گوارا نہیں ہے؟ تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سننا گوارا نہیں ہے؟ اس وقت ہمیں فالج کا اٹیک ہے، اس وقت ہمارے دل کے دورہ ہے، اس وقت ہمارے بخار لگا ہے اور کھانسی ہے اور سردی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کیا ہم نے اپنی آنکھوں کو ایسا نہیں بنا دیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا کے اندر کہ ہمارا بھائی پریشان ہے، مال و دولت کا انبار لگا ہے؟ آج ہی ایک ویڈنگ سیریمنی نہیں ہوئی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، منگنی ہوئی ہے۔ دنیا کے 10ویں نمبر پر امیر ترین آدمی نے اپنے بیٹے کی منگنی کروائی، لیکن وہ امیر ترین شخص اپنے بیٹے کی ایک بیماری کو دور کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اس کی دولت لٹ جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اپنے گاؤں کے عزت والے لوگ ذلت میں ہیں، اپنے گاؤں کے لوگ جو بہت بڑے جائیداد کے مالک تھے آج مالک نہیں ہے، بہت بڑا غریب امیر ہو جا رہا ہے۔ جو اولاد یتیم تھی وہ پڑھ لکھ کر کے ایک اچھی اولاد بن جا رہی ہے، اور جس کے والدین اچھے عہدے پر فائز ہیں ان کی اولاد بگڑ کر کے آج نشے میں چور اور بائک لے کر کے اور گاڑیاں لے کر کے ایکسیڈنٹ کر جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی آنکھ تو ہم نے کافروں کو دی تھی، ایسے کان تو ہم نے کافروں کو دیے تھے، ایسے دل تو ہم نے کافروں کو دیے تھے۔ اے مومنو، یہ رمضان کا مہینہ غور کرنے کا ہے کہ کیا ہماری آنکھیں مومن والی آنکھیں ہیں؟ کیا ہمارا کان مومن والا کان ہے؟ کیا ہمارا دل مومن والا ہے؟ اگر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے کان کو مومن کا کان بنا دے، ہمارے آنکھ کو مومن کی آنکھ بنا دے، ہمارے دل کو مومن کا دل بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں 5ویں نمبر پر آیت فرمایا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ جو ٹیڑھے دل والے ہیں جن کے دل صحیح نہیں ہیں، وہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اتنا گھمنڈ میں چور ہیں، وہ کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، کہا کہ ہمارے دلوں کے اندر تو پردہ پڑ گیا ہے، مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، ان باتوں کی طرف جو تم بلاتے ہو، دین کی باتیں، نیکی کی باتیں، اس کے مقابلے میں ہمارے دل پر پردہ ہے۔ تمہاری باتیں ادھر، ہمارا دل ادھر، بیچ میں پردہ، کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کان میں ٹھیکی پڑی ہوئی ہے، تم چاہے جتنا چیز بول لو، ہم نے اپنے کان کو بند کر رکھا ہے، تمہارے قرآن کی کوئی آیت ہمارے کان میں نہیں جا رہی ہے، تمہارے رسول کی حدیث کا کوئی ٹکڑا ہمارے کان میں نہیں جا رہا ہے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے درمیان اور مومنوں کے درمیان سمجھ لو کہ بہت بڑا پردہ لگا ہوا ہے۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تمہیں جو کرنا ہے کرو، تمہیں جیسے عمل کرنا ہے کرو، ہم بھی اپنا عمل کر رہے ہیں۔ اس آیت کو یہودیوں نے اپنے بارے میں فرمایا تھا۔ کیا ہمارا عمل ایسا نہیں ہے؟ کیا ہم بھی اپنے عمل سے، اپنی زبان سے بھی بہت سارے علماء کو، بہت سارے دعوت دینے والے اور تبلیغ دینے والے بھائیوں کو کہہ نہیں دیتے جاؤ اپنی نماز پڑھنا ہے پڑھو، ہم اپنی نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ یہ یہودی کہتے ہیں، یہ عیسائی کہتے ہیں، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کا اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے۔ آج قرآن کی آیت پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک مومن یہ کام کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے دل پر پردہ ہے، ہمارے کان میں ٹھیکی ہے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ ہم قرآن کی آیت کو نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ایسا نہ بنائے کہ یہودیوں کے جیسا ہمارا دل ہو جائے، یہودیوں کے جیسے ہمارے کان ہو جائے۔ مومنوں، اسی طرح کی ایک آیت سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا، وہی لوگ کہتے ہیں جو یہودی ہیں کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل پر پردہ ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سزا سنا دی کہ جو لوگ یہ کہے کہ ہم تمہاری بات نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہے،
اور جو لوگ اس بات پر اڑ جائے کہ تمہیں جو سنانا ہے سنا لو، ہم سننے اور سمجھنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ایمان نہیں لا سکتے، ایسے لوگوں کا دل نرم نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم غور کریں گے، ہم سوچیں گے اور سمجھیں گے، پھر عمل کریں گے، تو ایسے لوگوں کا دل اس طرف مائل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اتنا اکڑ جائے، جو اپنے دل کو تالا لگا لے، کان کو تالا لگا لے، اپنے ذہن کو بند کر لے، وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن کریم میں وجہ بتائی، اس لیے کہ تمہارے مال و دولت بہت اونچی، بہت بڑی ہو جائے، بہت زیادہ ہو جائے، اور تمہاری اولاد بہت اچھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم میں سورہ شعراء میں کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ قیامت کے دن نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن تو وہی شخص کامیاب ہوگا جو اپنے جھکے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے۔ اپنے اعمال کے ساتھ اپنے دل کو جھکا ہوا بنائیے، نرم بنائیے، سختی کو دور کیجئے، اور اس دلوں پر جو ہم نے پردہ ڈال لیا ہے کہ قرآن کی آیت، احادیث شریفہ ہمارے دلوں کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے، وہ اثر کرنے لگے۔ ایسا اس رمضان کے اندر روزہ رکھ کر کے، عبادت کر کے، اللہ کے سامنے گر گرا کر کے کہ اللہ ہمارے دل کو نرم بنا دیجئے، یہ سخت ہو گیا ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ کیا یہ لوگ جو اس دنیا میں مگن ہیں کیا سوچتے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے کام کو چھپا کر کے کرو، یا تم اپنے کام کو لوگوں کے سامنے دکھا کر کے کرو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بلا شبہ وہ ذات تمہارے دلوں کے بھید تک کو جانتی ہے۔ جب اللہ جان رہا ہے ہمارے دل کو، ہمارے حال کو، ہمارے اعمال کو، تو کیوں نہیں جھک جائے؟ کیوں نہیں اپنے دل کو صاف کر لے، اپنے ذہن کو صاف کر لے؟ یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے آیا ہے۔ پھر مومنین کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا کہ ان کا حال کیسا ہے، ان کا دل کیسا ہے۔ کہا سورہ آل عمران میں والذین اذا فعلوا فاحشہ، کہ یہ مومن بندے تو ایسے ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں، کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، تو فوراً جیسے ہی گناہ ہوتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں، گر گراتے ہیں، اللہ کے سامنے آ جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ اپنے گناہوں کی معافی ہم سے چاہتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے بندو سن لو، کان کھو کر کے سن لو، کوئی بھی تمہارے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا، معاف کر سکتا ہے تو اللہ ہی کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ سے اپنی معافی مانگو۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور اگر کسی ایک گناہ کو وہ کر لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بار بار اسی گناہ کو کرتے ہیں، ایک مرتبہ کر لیا گناہ، توبہ کر لیا تو پھر اس کی طرف اپنے قدم کو نہیں اٹھاتے، اپنے نگاہ کو اس گناہ کی طرف نہیں لے جاتے، اپنے کان سے اس گناہ کی بات کو نہیں سنتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، پہلے جو انہوں نے گناہ کیا پھر توبہ کیا، اللہ نے معاف کر دیا تو دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرتے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، اور جب ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، قرآن کی آیت سن کر کے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی مکمل بھروسہ کرتے ہیں، اپنی نوکری پر نہیں، اپنے تجارت پر نہیں، اپنے کمانے والے بیٹوں پر نہیں، اس دنیا کی عیش و عشرت پر نہیں، اپنے جائیداد پر نہیں، بلکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کماتے ہیں، کوئی روزگار تلاش کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ روزگار دیا، اس طریقے سے ہمیں روزی دی، لیکن اس پر اکڑتے نہیں ہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح مومنوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب مومن کے سامنے اللہ کی باتیں کی جاتی ہیں اور اللہ کے بارے میں یاد دلایا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل بالکل جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے، نرم ہو جاتے ہیں، گڑ گڑانے لگتے ہیں اللہ کی یاد کی، اللہ کی بات سن کر کے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم نے سنا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ ہے کہ جب بھی تم کوئی عبادت کرو، یہ
تو نماز کے متعلق ہے، لیکن جب بھی ہم کوئی عبادت کریں تو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم جو بھی عبادت کرو بالکل ایسے کرو کہ نیچے تم ہو، اوپر تیرا اللہ تیری عبادت کو دیکھ رہا ہے۔ جب ہم صدقے کے لیے ہاتھ اٹھائیں کسی غریب کو دیں، جب ہم روزہ افطار کسی غریب کو کرائیں، جب ہم کسی کو سحری کھلائیں، جب ہم کسی کو کھانا کھلائیں، جب ہم کسی مجبور کی پریشانی کو دور کریں، اس وقت یہ دیکھیں کہ نیچے ہم ہیں، اللہ اوپر دیکھ رہا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت بڑے مالدار ہیں، ہم بہت بڑے مالدار ہیں، اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، یہ جو میرے سامنے والا ہے یہ حقیر ہے۔ اگر یہ دل میں ہمارے آ جائے تو ہماری وہ نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو بتا دیا کہ تم جب بھی کوئی بھی عبادت کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ کو اپنے سامنے دیکھو، روزہ رکھو تو اللہ کو اپنے سامنے دیکھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اللہ کو دیکھو، اور اسی طرح جو بھی کام کرو اللہ کے سامنے کرو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہا کہ اگر تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ تمہارا دل یہ نہیں سوچ سکتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو سوچ لو۔ تمہارا دل اتنا کمزور ہے، ایمان اتنا کمزور ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، تو یہ تو سوچ لو کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقویٰ کہیں اور نہیں ہے، تقویٰ یہاں ہے، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کر فرمایا تھا، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی یہ آیت بار بار آپ لوگ خطبے میں سنتے ہیں علماء کرام سے کہ کتبہ علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتبہ علی الذین من قبلکم، بالکل اسی طرح جس طرح سے پہلے کی نسلوں اور امتوں پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کریم کے روزے فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ تقویٰ کیا ہے؟ یہی ہے تقویٰ کیا ہے؟ دل کی کیفیت کے بدلنے کا نام ہے۔ جس کا دل نہ بدلا رمضان میں، اس کی یہ عبادتیں قبول نہیں ہوئی، اس کی یہ عبادتیں قبول نہیں ہوئی۔ ہم وہی لیٹ لطیفی کے ساتھ اپنے جاب پر جا رہے ہیں، تجارت کرنے والے غلط سلط مال بیچ رہے ہیں، دوائیں بیچنے والے غلط سلط دوائیں دے رہے ہیں، انجیکشن دینے والے ڈاکٹرز طرح طرح کے انجیکشن دے رہے ہیں، رپورٹ بنانے والے ڈاکٹرز طرح طرح کی رپورٹیں بنوا رہے ہیں۔ یہ دل کا معاملہ ہے۔ بہت سارے علماء اور بہت سارے جماعت کے ذمہ داران اپنے آپ کو امیر بنانے اور صدر بنانے کی لڑائی کر رہے ہیں، یہ بھی دل کا معاملہ ہے۔ دل بدل جائے تو کیا صدارت، کیا عمارت، کیا تجارت، کیا بزنس، کیا نوکری، کچھ نہیں، سب عمل بدلتا ہے دل کے بدلنے سے۔ اگر دل نہیں بدلا تو ہم بہت سارے عمل کو سدھارتے رہیں گے، لیکن دل بدل لو، سب کچھ تمہارا سدھر جائے گا۔ آج کے خطبے کا یہی موضوع تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجنے کا، جتنے بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کے بھیجنے کا بھی یہی مقصد تھا۔ آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، نبی ان کو قرآن کریم کی آیتیں سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کے دل کا تزکیہ کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور دانائی کی بات کی انہیں تعلیم دیتے ہیں۔ ایک شعر ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ ایک واقعے پر ہم اپنے اس خطبے کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف میں روایت کرتے ہیں کہ تم لوگ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، صحابہ بچے ہوئے تھے، اور صحابہ کے بعد جو ہے ان کو تابعین کہتے ہیں، ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ ایسے عمل کرتے ہو، یعنی گناہ کے عمل، ایسے عمل کرتے ہو جس کو تم بال سے باریک سمجھتے ہو، یعنی کوئی گناہ کر رہے ہیں اس کو اتنا معمولی سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے بال جتنا باریک ہے اتنا باریک یہ گناہ ہے، بڑا گناہ نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس باریک گناہ کو اپنے اوپر ہلاک کر دینے والے کاموں میں شمار کرتے تھے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حدیث کا ایک ٹکڑا آتا ہے کہ کوئی مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، لیکن کوئی کافر اور مشرک ہے وہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کو کسی چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمارے اس دل کے دنیا کو بدل دے،
یہی آج کے خطبے کا موضوع ہے، یہی رمضان کا موضوع ہے کہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی یہی ہے اللہ کی باتوں پر عمل کر لیا جائے، اللہ نے جن سے روکا ہے اس سے رک جایا جائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔